بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم 61 ہجری کے دل دوز واقعات۔ جب کسی طرح شکل مصالحت پیدا نہ ہوئی امام حسین کے ساتھ اور کسی شکل سے جفا شعار قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں، لیکن تشنگان خون اہل بیت امام حسین کا خون بہانے والے کسی بات پر راضی نہ ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی شکل خلاص کی باقی نہیں ہے، نہ یہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے، وہ جان کے خواہاں ہیں اور اب اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قیام گاہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا رسانی سے محفوظ رہیں۔ 10 محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعہ کی صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اپنے رفقائے اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز با جماعت نہایت ذوق و شوق، تضرع و خشوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، زبانوں نے قرات و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد خیمہ میں تشریف لائے۔ 10 محرم کا آفتاب قریب طلوع ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے تمام رفقا و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک قطرہ آب یعنی پانی میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس سے جس قدر ضعف و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقہ کی بھی نوبت آئی ہو۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، انہوں نے ناز پروردگان آغوش رسالت کو کیسا پز مردہ کر دیا ہوگا۔ ان غریبان بے وطن پر جو جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کی فوج اور تازہ دم لشکر، تیر و تبر، تیغ و سنا سے مسلح صفیں باندھے موجود، جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرصہ کارزار میں تشریف فرما کر ایک خطبہ فرمایا جس میں بیان فرمایا کہ خون ناحق حرام اور غضب الہی عز و جل کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو۔
تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزاد نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو، اور تم کسی طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہیں بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں، جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو بمجبوری و ناچاری مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ ہنوز گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گروہ اعداء میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس گستاخ بد باطن نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی یہیں آگ لگا لی۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کذبت یا عدو واللہ، اے دشمن خدا، تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ مسلم بن اوسجا کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر و تحمل و تقوی اور راست بازی اور عدالت و انصاف کا ایک عدیم المثال منظر ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ جنگ کے لیے مجبور کیے گئے تھے، خون کے پیاسے تلواریں کھینچے ہوئے جان کے خواہاں تھے، بے باکوں نے کمال بے ادبی و گستاخی سے ایسا کلمہ کہا اور ایک جان نثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہتا ہے، تو اس وقت اپنے جذبات قبضہ میں ہیں، طیش نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ خبردار میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے تاکہ اس خون ریزی کا وبال اعداء ہی کے گردن پر رہے اور ہمارا دامن اقدام سے آلودہ نہ ہو۔ لیکن تیرے جراحت قلب کا مرہم بھی میرے پاس ہے اور تیرے سوز جگر کی تشفی کی بھی تدبیر رکھتا ہوں۔ اب تو دیکھ، یہ فرما کر دستے دعا دراز فرمائے اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیا، یا رب عز و جل، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا کر۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا
اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر کیا اور اپنے پروردگار عز و جل کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اے پروردگار عز و جل، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمہ سن کر صف اعداء میں سے ایک بے باک اس نے کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور عرض کیا، یا رب عز و جل، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا رہا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلانے بے حمیت کو غیرت نہ ہوئی۔ ایک شخص مزنی نے امام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کہا، اے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے۔ خدا عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں فرمایا، اللہم آمتہ عطشانا، یا رب عز و جل اس کو پیاسا مار۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا، گھوڑا بھاگا اور مزنی اس کے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا اور پیاس اس پر غالب ہوئی۔ اس کی شدت ایسی غالب ہوئی، العطش العطش پکارتا رہا، اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں مر گیا۔ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت دکھا دینا تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ حق میں ان کے قریب، ان کے قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص کثیرہ و احادیث شہیرہ شاہد ہیں، ایسے ہی ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنی اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلہ کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہے، اس کے مقابلہ میں آنا خدا عز و جل سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیا ناپائیدار کی ہرس کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا، اس نے انہیں اندھا بنا دیا، اور نیزے باز لشکر اعداء سے نکل کر رجز خوانی کرتے ہوئے میدان میں آ کودے اور تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے گھوڑے دوڑا کر اور ہتھیار چمکا کر امام رضی اللہ تعالی عنہ سے مبارز کے مطالب ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام کے خاندان کے نونہال شوق جان بازی میں سرشار تھے۔ انہوں نے میدان میں جانا چاہا، لیکن قریب کے گاؤں والے جہاں اس ہنگامے کی خبر پہنچی تھی، وہاں کے مسلمان بے تاب ہو کر حاضر خدمت ہو گئے۔ انہوں نے اصرار کیے، حضرت کے در پہ ہو گئے اور کسی طرح راضی نہ ہوئے کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے، خاندان اہل بیت کا کوئی بچہ بھی میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اخلاص کیشوں کے سرفروشانہ التجائیں منظور فرمانا پڑیں، اور انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنان اہل بیت سے شجاعت و بصالت کے ساتھ مقابلے کیے اور اپنی بہادری کے سکے جما دیے۔
اور ایک ایک نے اعداء کی کثیر تعداد کو ہلاک کر کے راہ جنت اختیار کرنا شروع کی۔ اس طرح بہت سے جان باز فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نثار کر گئے۔ ان صاحبوں کے اسماء اور ان جان بازوں کی تفصیل تذکرے سیرت کی کتابوں میں مستور ہیں۔ یہاں اختصاراً اس تفصیل کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہب ابن عبداللہ کلبی کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جس کو ہم آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔